حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں کہ ہزاروں سجدے جڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں میں جو سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا تیرا دل تو ہے سنما شنا تجھے کیا ملے گا نماز میں کیا اقبال نے والے من خاف مقام رب ہی جنتان فرمایا جو رب کے ہاں کھڑا ہونے سے ڈرا جس کی ادھر ادھر توجہ نہ ہوئی اللہ نے اس کے لیے جو جنتیں رکھی ہیں رسول اللہ نے فرمایا کہ نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے دیکھ رہے ہو اگر یہ ممکن نہیں ہے حدیث قدسی ہے حضور فرماتے ہیں رب کا فرمان ہے نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے دیکھ رہے ہو اگر یہ ممکن نہیں تو کم از کم اتنا ہی تصور کر لو کہ ہم اسے نہیں دیکھ رہے وہ تو ہمیں دیکھ رہا ہے ترجمہ جو اقبال نے کیا ہے اقبال ہے ہی تو جس نے قرآن حدیث کا ترجمہ کیا ہے اب حدیث پڑھی اس کا ترجمہ سنو اقبال ترجمہ کیا کرتا ہے وہ کہتا ہے اصل نماز یہی ہے روح نماز یہی ہے تو ہمارے روبرو رہے ہم تیرے روبرو رہے اور اذان نظر سے تیرے عشق کا ترانہ رہی نمازیں تو تیری دید کا ایک بہانہ رہی اور مجھے کیا کام تھا ربو سے مجھے کیا خبر تھی سجود کی تیرے نقش پاک کی تلاش تھی جو جھکا رہا میں نماز میں نہ تو اعتقاد سے کچھ غرض نہ نماز و روحت سے واسطہ تیری دید کیسی نماز ہے نہ سجود ہے نہ قیام ہے تو یہ اقبال کا میں آگے عرض کر رہا تھا کہا کبھی آئے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں کہ ہزاروں سجدے جڑپ رہے ہیں میری زمین میں جو سر پر سجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا تیرا دل تو ہے صنم آشنا تجھے کیا ملے گا نماز میں اور آگے فرمایا تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکستہ ہو تو عزیز تر اے نگاہ آئینہ خاص میں سبحان اللہ کہ دنیا کی جو شاید ٹوٹ جاتی ہے نا اس کی قدر و قیمت گھٹ جاتی ہے بے شک یہ میک ٹوٹ گیا ہم نے اٹھا کے پھینک دیا اور لے آئیں گے بلب ٹوٹ گیا اتار کے پھینک دیں گے اور لے آئیں گے پنکھا ٹوٹ گیا اتار کے پھینک دیں گے سکرات میں ڈال دیں گے اور لے آئیں گے دل ایسی شے ہے یہ جتنا زیادہ ٹوٹتا ہے اس کے مالک کی نظر میں اس کی قیمت اتنی اور بڑھ جاتی ہے یہ ٹوٹتا ہے تو ٹوٹنے دے اسے ٹوٹنے دے زمانہ جو کہتا ہے کہتا رہے دنیا جو کہتی ہے کہتی رہے تو من عرف نفسہ ہو فقد عرف ربہ ہو اپنے آپ کو پہچان اپنے دل کو پہچان اور اس دل کے اندر خوف خدا اور اس مصطفیٰ کا ڈیرا لگا لے بسیرا بنا تب کام چلے گا قبضے میں یہ تلوار بھی آ جائے تو مومن اقبال کی بات کرتا ہے قبضے میں یہ تلوار بھی آ جائے تو مومن یا خالد جاباز یا حیدر کرار یا خالد جاباز یا حیدر کرار اور قائد قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی کوئی بات سمجھتا ہے کوئی نہیں سمجھتا یہ ہر ایک کے نصیب کی بات نہیں ہے این سعادت بزور بازو عزیز تان باشد خدای بخشندہ باشد واحد قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی بلکہ کبھی نہ رہی شعلہ و مکانی نہ رہی رسم اذان رہ گئی پر سول بلالی نہ رہی یہ فکر دے رہا ہے اقبال وہ کہتا ہے لوگو اذان تو پڑھتے ہو بلال والا سوز بھی دے کے آؤ سبحان اللہ سبحان اللہ بلال والا سوز بھی جب فتح بیت المقدس کے موقع پر حضرت بلال نے اذان پڑھی حضرت عبدالرحمن بن عوف کی دیوان پر فاروق اعظم کی سفارش پر کہا بلال آئے سنائی دے اللہ کہتے سبحان اللہ کرس رہے ہیں تیری اذان سننے کو بڑے بڑے خوشحال بھی ہے تو اشہد کی جگہ پہ اسحد بھی پڑھتا ہے ہائے کبھی کبھی اشہد سے اسحد بھی نمبر لے جاتی ہے مگر یہاں سے نکلے نا ہاں یہاں سے نکلے نا پھر کوئی بات اقبال کی کہ بات جو دل سے نکلتی ہے وہ اثر رکھتی ہے پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے سبحان اللہ تو اشہد کی جگہ پہ اسحد آئی نمبر لے گئے کہا بلال سنا دے کہا خوشحال ہے بڑی آواز والے بھی ہیں بڑے سوز و گزار والے بھی ہیں ایک سے ایک بڑکے ہیں ان کو کہہ دیں کہا نہیں بلال آج جی کرتا ہے آتا ہے جات مجھ کو گزرا ہوا زمانہ وہ مسجد نبوی کی بہاریں یاد آ رہی کہ جب تو اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھتا تو
انگلی کا اشارہ جب بات محبوب کی طرف کرتا وہ جانے دادا کر دے نا وہ اذان سنا دے نا تو حضرت بلال نے جب اللہ اکبر کی صدا بلند کی اللہ کی عزت کی قسم ہے مورخین بیان کرتے ہیں کہ پورے مجمع سے آہوں اور سشکیوں کی آوازیں آنے لگی اور اللہ صحابہ تڑپ تڑپ کے رونے لگے تو تمہیں کیا ہوا تم نے 3 ماہ ان کا محاصرہ رکھا ان کا محاصرہ تمہیں نہ رلا سکا ان کے تیروں کے زخم تمہیں نہ رلا سکے ان کے پتھروں کے زخم تمہیں نہ رلا سکے برف برستی ہوئی برف تمہیں نہ رلا سکی ٹھٹھتی ہوئی سردی تمہیں نہ رلا سکی سفر کی دشواریاں تمہیں نہ رلا سکی بھوک اور پیاس تمہیں نہ رلا سکی بلال کے ایک لفظ نے تمہیں اس قدر رلا دیا ہے بات کیا ہے اقبال کہتا ہے کہ یہ مصطفیٰ کریم کا فیض ہے ذرہ عشق نبی الاحسن شاہدین زول صدیق و علی الاحسن اگر تیرے دل میں عشق نہیں آئے تو رب سے نبی کا عشق مانگ رب سے نبی کی محبت مانگ ذرہ درد دل الاحسن حق سے مانگ اپنے دل کے درد کے لیے ایک ذرہ ہی مانگ لے سوز صدیق و علی الحق سیب ابو بکر اور علی کا سوز جو ہے وہ بھی اپنے رب سے مانگ وہ دے گا جو کام بنے گا تو میں عرض یہ کہہ رہا تھا اب ہوتا بعد قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی بلکہ طبی نہ رہی شعلہ مکانی نہ رہی رسم ادا رہ گئی پر سوز بلالی نہ رہی فلسفہ رہ گیا پر تلقین غزالی نہ رہی نہ وہ سنانے والے رہے نہ وہ سننے والے رہے نہ وہ حسن میں رہی چوکیاں نہ وہ عشق میں رہی گرمیاں نہ وہ غزنوی کی طرف رہی نہ وہ خم ہے ظلف عیاد نہ قوم ایسی رہی نہ قوم کے رہنما ایسے رہے نہ سننے والوں میں وہ ذوق رہا نہ سنانے والوں میں وہ درد رہا اب سنایا بھی پیسے کے لیے جاتا ہے اور سنا بھی کان کے لطف اور مزے کے لیے جاتا ہے جب کانوں کے لطف اور مزے کے لیے سنا جائے قوم کی جب ترجیحات بدل جائیں تو پھر حق کی آواز ان تک نہیں پہنچتی تو میں عرض یہ کر رہا تھا وَشَابٌ نَشَا فِي عِبَادَةِ اللَّهِ وہ نوجوان جس کا دل اللہ کی عبادت میں لگا رہے قیامت کے دن وہ بھی اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوگا اور تیسرا آدمی وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسْجِدِ وہ شخص کہ جس کا دل مسجد میں اٹکا رہے جس کا دل مسجد میں لگا رہے اذا خرج منه حتى يعود فيه یہاں تک کہ جب وہ مسجد سے باہر جائے تو پھر واپس مسجد میں پلٹ کے آئے المومن فی المسجد قسم کے فی الماء مومن مسجد میں ایسے ہوتا ہے جیسے مچھلی پانی میں ہوتی ہے اور منافق مسجد میں ایسے ہوتا ہے کہ جیسے پرندہ قید میں ہوتا ہے منافق مسجد میں کفتاہٹ محسوس کرتا ہے مومن مسجد میں چین اور دل کا قرار محسوس کرتا ہے دل کا اطمینان محسوس کرتا ہے اور یہاں تک فرما دیا رسول اللہ نے کہ جو مسجد کی تعظیم کرتا ہے وہ اللہ کی تعظیم کرتا ہے من بنا مسجدا للہ بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ فرمایا جو دنیا میں مسجد بناتا ہے اللہ تعالیٰ جنت میں اس کا گھر بناتا ہے وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ فرمایا دو وہ آدمی جو اللہ کے لیے محبت کریں اللہ کے لیے جدائی کریں اپنی ترجیحات کو چھوڑ کر اپنی خواہشات نفس کو چھوڑ کر اپنے مفادات کو چھوڑ کر اپنے معاملات کو بس پشت رکھ کے اگر کسی سے پیار کرے تو وہ بھی اللہ کے لیے اگر کسی سے دور ہو جائے تو وہ بھی اللہ کے لیے فرمایا وہ شخص بھی قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوگا وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا اور وہ شخص جو تنہائی میں اللہ کا ذکر کرے جب کوئی نہ دیکھ رہا
جب کوئی نہ دیکھ رہا ہو، تنہائی میں اللہ کا ذکر کرے، ففاضت عیناہ، اور تنہائی میں ذکر کرتے ہوئے اس کی آنکھوں سے آنسو چھلکنے شروع ہو جائے، چھپ کے، دنیا سے ہٹ کے، دنیا سے دور، غالب چل کے رہی ہو ایسی جگہ جہاں کوئی نہ ہو، ہم سخن کوئی نہ ہو، ہم زبان کوئی نہ ہو، گر پڑ جائیے بیمار تو تیماردار کوئی نہ ہو، گر مر جائیے تو ناسوا کوئی نہ ہو، اور چل بلیا چلو سے وسجے جسے ہومن سارے اننے، نہ کوئی تیری ذات پہچانے تے نہ کوئی تینوں مننے، اور سے درجہ تنہائی میں جہاں کوئی نہ دیکھ رہا ہو، یا تو ہو یا تیرا خدا ہو، یا تو ہو یا تیرا اتھا درد بندہ دے ڈیرے جن سے تیرے کنڈا کوئی دھیرے، تنہائی میں، علیحدگی میں، خلوت میں، تنہائی میں چلا جا اور وہاں جا کر اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر کرے اور رب کا ذکر کرے، اور رب کا ذکر کرنے کے بعد پھر اس کی آنکھوں سے خوف خدا کے آنسو اس کی آنکھوں سے برسنے اور ٹپکنے شروع ہو جائیں۔ فرمایا قیامت کے دن وہ شخص بھی اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہو، اور ساتواں وہ شخص ورجل ذاتہ امرأۃ، کہ جس کو صاحب حسب و نسب، صاحب جمال اور دعوت گناہ ہے، اور وہ کہے کہ نہیں انی اخاف اللہ، میں اپنے اللہ سے ڈرتا ہوں، میں اپنے اللہ سے ڈرتا ہوں، اور اس کی دعوت گناہ کو قبول نہ کرے۔ اس حدیث کی شرح میں علامہ طیبی رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے مشکات کی شرح لکھی ہے، آپ بیان فرماتے ہیں کہ تابعین میں سے ایک نوجوان تھا بڑا خوبصورت، جب دیکھو تو یوں لگتا تھا چاند اس کے چہرے پہ چمک رہا ہے، حسن و جمال میں اپنا ثانی نہ رکھتا تھا۔ ایک عورت اس پہ فرشتہ ہو گئی، کپڑے کی دکان پہ نوکر ملازم تھا، وہ کپڑے خریدنے آئی، امیر زادی تھی اور صاحب جمال بھی تھی، زیادہ کپڑا خریدا، زیادہ کچھڑی، دکاندار کو کہنے لگی اپنے خادم کو میرے ساتھ بھیج، نوکر کو سامان گھر تک پہنچائے۔ اس نے، اب دکاندار تو شکر کرتا ہے میرا سودا، میری بکری زیادہ ہو گئی، اس نے کہا کہ جاؤ یہ سامان اٹھاؤ، اس کے گھر تک چھوڑا۔ وہ اٹھایا کپڑا، اس کے گھر لے آئے، جب دروازے پہ رکھا تو کہنے لگی اٹھا کے اندر لاؤ، اکیلی عورت ہوں کیسے اٹھا کے لے جاؤں گی؟ اٹھائی کچھڑی اندر لے گئے، اس نے دروازے بند کر دیے، تالے لگا دیے، دعوت گناہ دی۔ وہ نوجوان اللہ کے خوف سے کانپنے لگا، کہا بی بی مجھے معاف کر، میں اپنے اللہ سے ڈرتا ہوں۔ وہ کہنے لگی کہ کچھ بھی ہو، اگر تو نے میری بات نہ مانی میں شور مچاؤں گی، تو بدنام ہو جائے گا، اور بد سے بدنام برا ہے، بد سے، بعض لوگ تو کہتے ہیں کہ بدنام جو ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا، مگر یہاں نہیں، ایسی بات نہیں۔ محلے تہمت سے بھی بچنا چاہیے، محلے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں علماء کو بالخصوص محلے تہمت سے بھی بچنا چاہیے کہ ان کے اوپر کوئی ایسا دھبا بھی نہ آئے کہ جس کی وجہ سے لوگ سمجھے کہ دیندار ایسے لوگ ہیں۔ اب توجہ، میں مختصر بات کروں چونکہ وقت ہو گیا ہے۔ اب ہوتا کیا ہے، وہ بار بار دعوت گناہ کہتی ہے اگر تو نے میری بات نہ مانی شور مچاؤں گی، تو بدنام ہو جائے گا۔ وہ کہنے لگا اچھا مجھے چند لمحوں کے لیے چھٹی دے، میں بیت الخلاء جانا چاہتا ہوں۔ وہ باتھ روم میں گیا، وہاں پخانہ گند پڑا تھا، اس نے اپنے چہرے پہ مل لیا، منہ پہ مل لیا، کپڑوں پہ مل لیا۔ جب باہر نکلا تو وہ کہنے لگی تو پاگل ہے، نفرت ہو گئی۔ دروازہ کھولا، کہا جلدی کر میرے گھر سے نکل جا۔ وہ وہاں سے نکلا، نہر کے کنارے آیا، کپڑے دھوئے، بدن کو دھویا، کہا یا اللہ تیرا شکر ہے میرا تن میلا ہوا ہے، میرا من میلا نہیں۔ رات کو سویا، حضرت یوسف علیہ السلام کا دیدار ہو گیا، اور یوسف علیہ السلام دیکھ کے مسکرانے لگے۔ کہا اللہ کے نبی میری طرف دیکھ کے مسکراتے ہو؟ فرمایا تو نے اپنے آپ کو گناہ سے جو بچا لیا، جا میں تجھے دعا دیتا ہوں اللہ تجھے خوابوں کی تعبیر کا علم عطا فرمایا جیسے رب نے مجھے علم عطا فرمایا۔ رات کو سویا تو ان پڑھ تھا، صبح اٹھا تو دنیا کا بہت بڑا عالم دین بن کے اٹھا، خوابوں کی تعبیر کا عالم بن کے اٹھا، اور اس کا بدلہ دنیا میں اللہ نے یہ دیا کہ جس گلی سے گزر کے جاتا تھا خوشبوؤں کے حلے آتے رہتے تھے۔
تو یہ 7 اشخاص ایسے ہیں کہ قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا تو یہ اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے۔ اللہ پاک اپنی بارگاہ میں سچی کھری توبہ کی اور اخلاص والی عبادت کی توفیق دے۔ وما علینا